خواتین حضرات، گرداب چونکہ ایک ڈسکشن کا پروگرام ہے تو یہ تحت اللفظ میں ہوتا ہے، مگر جو آج آپ کے سامنے گرداب دکھایا جا رہا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ اس میں سے سب بحث، سب گفتگو نکال دی جائے اور صرف یہاں پہ ترنم اور موسیقی ہو. مگر میری مجبوری ہے، حتی الامکان ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام کو ان 3 فنکاروں کی آواز منور کرتی رہے. اس سے پہلے کہ سر میں آپ سے کوئی سوال کروں، ایک دستے سوال آپ کے سامنے میں دراز کرتا ہوں اور وہ دستے سوال میرا آپ کی کوئی چیز سننے کا ہے. جی، میں راگ کی ایک چھوٹی سی بندش ہے، مجھے ذاتی طور پہ بڑی پسند ہے، میرے چچا اور میرے استاد سلامت علی خان. واہ واہ واہ. سندر نین تیغارے بلما، سندر نین تیغارے بلما، مور رسی لے پیارے بلما، سندر نین مد برے نین تیہارے بلما، مد برے نین تیہارے بلما، میں ان پار بال جاؤں، سندر نین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں سر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، تھوڑا گلا تھکا ہوا ہے. اب بالکل صحیح فرما رہے ہیں سر، گلا تھکا ہوا ہے، ابھی گرم بھی ہو جائے گا، باتیں کرتے ہیں تو اس کا بالکل ٹھیک ہو جائے گا. بالکل کہنا یہ ہے میاں کہ قسم سے آپ لوگوں تو اللہ نے یہ عطا کیا نا، اور ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے واقعی یہ عطا کیا کہ اس چیز کو سن کے سمجھ سکیں کہ اس سے بہتر اور موسیقی نہیں ہے. میں اس راگ کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو میرے چچا نے مجھے بتائی تھی. میاں تانسین جی کے دربار میں، اکبر کے دربار میں، جب میاں تانسین جی کے سامنے ہمارے بزرگ گائے تھے، میاں چاند خان، میاں سورج خان، جب وہ گائے تو اتنا گائے کہ تانسین جی حیران رہ گئے کہ سب علم تو ختم ہو گئے، اتنا گائے کہ وہ دعا سے آتے. ہمارا ایمان ہے کہ یہ گانا بجانا سب بزرگوں کی دعا سے آتا ہے. بالکل. تو میاں صاحب کو مشورہ دیا کسی بزرگ نے کہ آپ جائیں کسی بزرگ کے پاس اور ان سے پوچھیں کہ اس کا توڑ کیا ہے. تب ان کو میاں کی ٹوڑی بتائی گئی کہ بھئی واپسی پہ ایک پنچم لگتا ہے، اس پنچم کی طاقت سے آپ ان کے اثر کو زائل کر سکتے ہیں. بہت مد برے نین تہارے میں ان پر بال جا، یہ جو پنچم لگا تو تب اس کی طاقت ظاہر. بہت عمدہ بہت عمدہ. تو یہ اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے. ہر گانے بجانے کی کچھ میننگز ہوتی ہیں، یقیناً اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہوتی ہے. سر ایک ہسٹری نہیں ہوتی، آپ یقین کیجیے تواریخ ہوتی ہیں، اور اتنے باریک نکتے اور جزیات ایسے ہیں کہ ایک عمر نہیں کئی زندگیاں چاہیے ایک راگ کی تہداری کے چند پہلو سمجھنے کے لیے. کیا بات ہے. یہ آپ تھوڑا سا مجھے گلا بھی ہے آپ لوگوں سے، اور گلا یہ ہے، اور میرے کو منہ ہے آپ سے گلا کرنے کا، میرا قصہ یہ ہے کہ سکھاتے نہیں بہت. جتنا ہمارے گھرانے نے سکھایا اور جتنے شاگرد ہمارے ہوئے، اب دیکھیں آپ کہتے ہیں یہ گھرانے والے بتاتے ہی نہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں، استاد بڑے غلام علی خان کا پوری دنیا میں نام ہوا. بالکل یقین. ان کے والد علی بخش خان دلربا بجاتے تھے. جی ہاں. ان کے دایا کالے خان جن کو بھوت گویے کا ٹائٹل ملا، بالکل. یہ دونوں میرے پردادا جنرل علی بخش خان بڑے فتح علی خان صاحب کی شاگرد ہیں. بالکل. فریدہ خانم ہماری شاگرد ہیں، زیادہ پروین ہماری شاگرد ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتے ہیں استاد مہربان خان امام دین سیالکوٹی، حسین بٹ ڈاڈی بھاولپور والے، اتنے شاگرد آگے سے بڑے غلام علی خان صاحب کے، لتا منگیشکر، یہ سب لوگ، محمد رفیع صاحب، یہ سب آگے شاگرد ہوتے ہیں. ویسے ایک تم نے زیادتی کر دی. ہاں جی، یہ بتائیں. میاں استادوں کا نام ہمیشہ مردوں کے حساب سے لیا جاتا ہے. ایک عورت ایسی ہوئی ہے جو عورتوں میں کیا، عورتوں مردوں دونوں میں استاد ہے، اور وہ بھی ایک لحاظ سے آپ کے گھرانے کی شاگرد ہے. میڈم نور جہاں کی تصویر جو ریڈیو پاکستان میں موجود ہے، وہ کن سے گنڈا بندھوا رہی ہیں؟ استاد بڑے غلام علی خان صاحب، جو آپ کے بزرگوں کے. میں صرف کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں فریدہ خانم ایک بہت مایہ ناز شاگردہ رشید آپ کو عطا ہوئیں، اور زاہدہ پروین، اور پھر ظاہر ان کی وجہ سے شاہدہ پروین بھی ہوئیں. میڈم کا نام لیے بغیر تو سر کام مکمل نہیں ہے. ویسے بھی سکھانے کا جو عمل ہے، سوری بات کریں، آپ بات کریں. لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بتایا نہیں، اتنا بتایا کہ اب آگے، اب کیسے بتائیں آگے؟ ان لوگوں نے خدمتیں کی ہیں اپنے استادوں کی. بالکل صحیح. دیکھیں پھر جنہوں نے خدمتیں کی ہیں ان کا پوری دنیا میں نام بھی تو ہے نا.
اب یہ چاہتے ہیں کہ راتوں رات ہمیں سب کچھ مل جائے اور بس استاد کی بس ٹھیک ہے کوئی بس مسئلہ نہیں ہے، جلدی جلدی ہم لوگ گانا سیکھتے. تو کیسے ایسے ہم اپنے والد صاحب سے یا اپنے بڑوں سے بزرگوں سے بڑی محنت سے وہ ایسے نہیں بتاتے. صحیح. خدمت کرنے کے بعد پھر ان کی وہ ہاں میں ہاں ملانی پڑتی ہے، ان کی ہر چیز کو وہ کرنا پڑتا ہے، تب جا کے یہ علم حاصل ہوتا ہے. تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ راتوں رات ایک دن میں آئیں اور آپ کو گانا مل جائے چلو جی. اور یہ بتاتے نہیں ہیں جی. کیوں نہیں بتاتے؟ ان لوگوں کو بتائیے تھا نا تو پوری دنیا میں ان کا نام ہوا نا. ایسی بات ہے. مگر انہوں نے پھر جس طرح پوچھا وہ انداز بھی تو پیدا کیجیے نا پوچھنے کا اور فرما برداری کا. آپ کچھ کہہ رہے تھے. ایک اور بھی راستہ ہے اس میں، کیونکہ اب تو وقت بدل گیا ہے، قدریں بدل گئی ہیں، حالات بدل گئے ہیں. ایک انڈیویجول پرسنالٹی کے پاس کوئی 50 100 1000 آدمی نہیں جا سکتا. یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ انسٹیٹیوشنز کے اندر ایسے انسٹیٹیوشنز بنائیں جیسے ہمارا نیشنل کالج آف آرٹس ہے. جی بالکل. اس کے اندر میں کبھی کبھی جاتا ہوں بتانے کے لیے، ڈسکس کرتا ہوں. میں سب سے پہلے تو یہ چیک کرتا ہوں کہ یار ان کے اندر موسیقی ہے بھی کہ نہیں. کیا یہ جو میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے ہیں سارے گاما پادا نیسا یاد کرنے کے لیے، یہ تو پھر ایک سبق ہو جائے گا، ایک گرامر ہو جائے گی. موسیقی کا تعلق تو روح سے ہے. سب سے پہلے تو روح چیک کی جائے گی نا. جب انسٹیٹیوشنز ہوں گے اس انسٹیٹیوشنز کے اندر ہم بڑے فتح علی خان صاحب سے فائدہ لیں، ہم نایاب سے بھی فائدہ لے سکتے ہیں. شجاعت بھی ماشاءاللہ اپنے کام کا استاد ہے، وہ بھی استاد ہے چاہے چھوٹے ہی ہیں، لیکن چونکہ ماشاءاللہ ان کو جو علم ملا ہے یہ بتا سکتے ہیں جا کے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسے لوگوں کو تلاش کریں جن کو یہ پتا ہو کہ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں کیا ہے، اس کا تقدس کیا ہے. وہاں بیٹھ کے آپ کسی کو یہ نہیں کہا ہمارے گھر آئے گا کوئی ہمارا گھڑا بھرے گا آ کے پھر ہم سے مار بھی کھائے گا، ہمارے بچوں کو اسکول بھی چھوڑ کے آگے پھر کہیں جا کے اس بیچارے کو ایک بھیرویں گستا ینترا یاد ہوگا، اس کے تو 10 سال تو اس طرح تباہ ہو جائے. طریقہ تو وہی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. وہ چند لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، لیکن اس کو عام کرنے کے لیے آپ سب کو تو اپنے گھر نہیں بلا سکتے. آپ کے کئی اور بھی کام ہیں. وہ کہتے ہیں چھوڑ دے ساری دنیا کسی کے لیے، یہ مناسب نہیں آدمی کے لیے. پیار سے ضروری کئی کام ہیں، پیار سب کچھ نہیں زندگی کے لیے. اس کو عام بھی تو کرنا ہے نا، ہم نے سنویے بھی پیدا کرنے. اب جب جس گھر میں میں پیدا ہوا ہوں اور میں بینک میں ملازمت کر رہا ہوں اور میں جناب ایک بہت بڑا کوئی بریگیڈیئر بن گیا ہوں، تو بعد پتہ لگا کہ میرے والد صاحب گاتے تھے اور ان گھر میں ایک باجا پڑا تو پیر سے پیچھے کر رہا ہے، یار تو لگاؤ یار انتے پیچھے کرو تب لے لوں. جب تک آپ کے دل میں تقدس پیدا نہیں ہوگا اس کام کا تو آپ اس کی قدر کیسے کریں گے، اس کو لے کے آگے کیسے جائیں گے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے میڈیا کو سب سے بڑھیا ماشاءاللہ یہ جتنا بھی ینگسٹرز یہ جو پینل پر بھی بیٹھے ہیں سب لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ کہ موسیقی. ان کو صرف یہ پتہ ہے کہ عاطف اسلم ایک گٹار بجاتے ہیں اور بڑا اچھا گاتے ہیں. جو گانا مشہور ہوتا ہے اس کے نام سے لوگوں کو یاد کرتے ہیں، یار تو آپ کا وہ والا گانا اچھا وہ والے آرٹسٹ ہے. یہ کبھی کسی نے کہا یار تو درباری بڑی کمال حسن گائی سی. بات یہ ہے کہ یہ ایک ماحول پیدا کرنے پڑے گا. ان کا قصور نہیں ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں. رفاقت آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں سر. ایک کوشش ہم سب کی ہوتی ہے کہ یہ ماحول نہ صرف قائم رہے بلکہ پھلے پھولے اور برقرار رہے. مگر سر ایک میں بتاؤں آپ کو بات، میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو خاص نعمتیں ہیں وہ خواص کے لیے ہیں، وہ کبھی بھی عوام کے لیے نہیں ہوتی. یہاں عوام میرا وہ سیاسی مطلب نہیں ہے سر. یہ اتنا باریک فن ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے بھی بہت باریک لوگ چاہیے، اور باریک لوگ کسی بھی معاشرے میں ذرا کم ہوتے ہیں. خواتین حضرات کوشش آپ بھی یہ کریں کہ آپ دنیا میں مولا کی تمام باریک نعمتوں سے فیض مند ہونے کے قابل بنیں. غور کیجئے. اور ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کو بتا رہے ہیں.